پاکستان میں پہلے مکمل مارشل لاء کے نفاذ کے خلاف اٹھنے والی پہلی آواز کس کی تھی؟ چیف جسٹس مغربی پاکستان کی صدر ایوب کے سامنے فوجی حکومت پر تنقید۔ جسٹس ایم آر کیانی عدلیہ کے باوقار منصف، تقاریر و مضامین کتابوں کا حصہ بنے۔ شگفتہ انداز میں جسٹس کیانی نے حکومتی، عدالتی اور عوامی مسائل اجاگر کیے۔ حکومت پر تنقید کے باعث سپریم کورٹ نہ بھیجا گیا، 1962 میں ریٹائر ہوئے۔ جسٹس ایم آر کیانی 18 اکتوبر 1902 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے اور 1962 میں چٹاگانگ میں اچانک وفات پا گئے۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان دنوں آئینی ترامیم کے پیکج پر بحث اور کثیر الجہتی تبصروں نے ملکی سیاست میں بحرانی کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔ ان ترامیم کے بارے میں کچھ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ عدلیہ کی سربراہی برقرار رکھنے کے لیے حکومتی کوشش ہے۔ دانشوروں کا جبکہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اسے ملک و قوم پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کے لیے مقتدر قوتوں کی خواہش کا نتیجہ کہتی ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے درمیان کھینچا تانی قرار دیتے ہیں۔ اور ایک واقعہ کچھ اس طرح کا مشہور ہو گیا کہ ملک کے طول و عرض میں ایک بیکری کا نام مشہور ہو گیا اور ایک مٹھائی جسے کہ انگریزی مٹھائی ڈونٹ کہتے ہیں، اس کا نام بھی بہت مشہور ہو گیا۔ وہ بھی کچھ قصہ عدلیہ سے جڑا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس قصے میں کچھ یوں ہوا کہ کسی ایک دکان پر سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ گئے اپنے خاندان کے ہمراہ، اور وہاں پر جو سیلز مین تھا اس نے ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی، کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو شاید مناسب نہ تھے۔ خیر، اب اس پہ بھی دو آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تہذیب نہیں ہے، بدتمیزی ہے، کچھ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اور کچھ لوگ اس پر یہ رائے دیتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو اس طریقے سے دبائیں گے تو یہ ان کا رد عمل ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے تو سامنے آئے گا۔ خیر، ہم اس بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، اور اس تمام معاملے میں دخل اندازی کیے بغیر آج ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں ماضی میں عدلیہ کی ایک ایسی باوقار شخصیت سے جس نے پاکستان میں پہلے مکمل مارشل لاء کے نفاذ کی محض 2 ماہ بعد سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اکتوبر سن 1958 میں جنرل ایوب خان کا مارشل لاء لگا تو یہ شخصیت اس وقت کے مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے، اور یہ شخصیت تھی جسٹس محمد رستم کیانی، جنہیں کہ تاریخ میں جسٹس ایم آر کیانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دسمبر سن 1958 میں کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ایم آر کیانی نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کون سا موضوع ہے جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو میں مارشل لاء کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ حضرات، آپ نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں براہ راست مارشل لاء کا کوئی ذکر نہیں کیا، شاید اس خوف سے کہ وہ مارشل لاء کے کسی حکم کی زد میں نہ آ جائیں، لیکن آپ نے جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کی ہے اس کا براہ راست اس موضوع سے تعلق ہے۔ بنیادی حقوق کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اتنے بنیادی ہیں کہ ان کے منسوخ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بنیادی حقوق کی آئین میں اس وقت کوئی ضمانت تھی یا عدالت عالیہ کو رٹ جاری کرنے کے اختیارات حاصل تھے جب ہم نے 1955 میں راولپنڈی سازش کے قیدیوں کو رہا کیا تھا؟ مارشل لاء نے مجھے اس حالت میں میرے آبائی گاؤں میں پایا۔ سچ ہے کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، لشکروں کی صورت میں آتی ہے۔ اس بار تو پوری فوج کے ساتھ آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ مارشل لاء صرف دارالحکومت کراچی میں نہیں، دونوں صوبوں میں ہوگا۔ آئین معطل ہو چکا ہے، وزارتیں توڑ دی گئی ہیں۔ اگر ہوائی سفر کے درمیان آپ کو کبھی یہ تجربہ ہوا ہو کہ جہاز کس طرح جھٹکے کے ساتھ 1000 فٹ نیچے گرتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ جسٹس ایم آر کیانی نے یہ تقریر ایک ایسے ماحول میں کی تھی جبکہ اس ملک میں اس وقت ہر کوئی جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے خوف میں مبتلا تھا اور کسی نہ کسی طرح سے حکومت کو خراج تحسین پیش کرنے کے سوا اور کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اس طرح کچھ ہی عرصے بعد سی پی ایس ایسوسی ایشن کی سالانہ تقریب ہوئی جس میں صدر ایوب خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ ایم آر کیانی نے خطبہ استقبالیہ دیا۔
اس خطبے میں انہوں نے نہایت شگفتہ انداز میں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا ذکر کیا اور ملکی حالات پر تبصرہ کیا۔ اس دوران یہاں تک کہہ دیا کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات کا حل کوئی فوجی حکومت مہیا کر سکتی ہے۔ اس طرح کی حکومت بیرونی دنیا کے لیے ایک معذرت کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ملک کی حد تک اسے صرف ایک مجبوری سمجھ کر تسلیم کیا جا سکتا ہے، جسے ضرورت سے زیادہ ایک دن بھی برقرار نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اور جب تک یہ باقی رہے، کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا چاہیے کہ لوگ کم از کم کھانس سکیں۔ جس طرح بولنے کی صلاحیت قدرت کا ایک بہترین اور بہت بڑا عطیہ ہے، اسی طرح انسان کے لیے بولنے کا حق بھی ایک بہت بڑا حق ہے، اور اگر کوئی گلا خراب ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تو وہ سرگوشی کرتا ہے، اور پھر جب بہت سے لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں تو اسے سرگوشی مہم کہا جاتا ہے۔ خوشامد اور ستائشی رویوں کے عادی صدر ایوب یہ تقریر سن کر سیخ پا ہو گئے، اور جب جوابی تقریر کے لیے اٹھے تو چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ انہوں نے جسٹس کیانی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ نے اپنی تقریر لکھنے میں خاصی محنت کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ فیصلے بھی اسی محنت سے لکھتے ہوں گے۔ پھر عدالت عدلیہ پر تنقید کیے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر عدالت عالیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرف تو مقدموں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگ انصاف کی تاخیر سے نالاں ہیں۔ یہ ان کا جسٹس ایم آر کیانی پر ایک جوابی وار تھا۔ خیر، جسٹس محمد رستم کیانی 18 اکتوبر سن 1902 کو خان بہادر عبد الصمد کیانی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ضلع کوہاٹ کے ایک گاؤں شاہپور سے تھا۔ جسٹس ایم آر کیانی کے آباء و اجداد ایران کے صوبے بختیار میں واقع شہر قیان سے تعلق رکھتے تھے، جو ہجرت کر کے کوہاٹ میں آباد ہوئے۔ ایم آر کیانی کے ایک بھائی ان سے بڑے اور ایک چھوٹے تھے۔ بڑے بھائی ملک رحمان کیانی ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر اطلاعات کے عہدے پر فائز رہے، جبکہ چھوٹے بھائی گلزار حسین کیانی بھی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز رہے۔ وہ سن 1952 سے سن 1956 تک ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کے عہدے پر فائز تھے۔ خیر، جسٹس ایم آر کیانی کا بچپن پشاور میں گزرا۔ تعلیمی سفر کا آغاز شاہپور گورنمنٹ اسکول سے کیا۔ ثانوی تعلیم کے لیے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کوہاٹ میں داخلہ لیا، جہاں سے سن 1916-17 کے آس پاس میٹرک کیا اور ایڈورڈ کالج پشاور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے پنجاب کا رخ کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فارسی میں آنرز اور انگریزی ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1926 میں وہ انڈین سول سروس میں شامل ہوئے، تاہم اسی موقع پر ان کا انتخاب برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہو گیا۔ جسٹس کیانی بچپن سے ہی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے رہے۔ 1927 میں برطانیہ سے واپس وطن آ کر انہوں نے قانون کے شعبے کو اپنایا اور عدالت کا حصہ بن گئے۔ 1937 تک عدلیہ کے مختلف اعلیٰ انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ 1938 میں ان کی خدمات عدلیہ کے سپرد کر دی گئیں۔ تحریک پاکستان کے زمانے میں جسٹس کیانی نے ہندوستان کی سیاست پر عمومی اور صوبہ سرحد، جو کہ اب خیبر پختونخوا کے کہلاتا ہے، اس کی سیاست پر گہری نظر رکھی۔ وہ تحریک پاکستان کے حمایتی اور قائد اعظم کے مداح تھے۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو ایم آر کیانی کی خدمات حکومت پاکستان کو منتقل کر دی گئیں۔ 1949 میں جسٹس کیانی کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ وہ سن 1958 میں مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ وہ اس قدر سادہ مزاج اور درویش آدمی تھے کہ اپنے گھر میں پودوں کی دیکھ بھال بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ جج صاحب کی سرکاری گاڑی کا استعمال گھر والوں کے لیے ممنوع تھا۔ ان کا بیٹا بھی اپنی سائیکل پر اسکول جاتا تھا۔ سروس کے دوران وکلاء اور کچھ دوسری تنظیموں کی دعوت پر انہوں نے جو سدا بہار تقاریر کی، وہ انگریزی اور اردو میں مختلف کتابوں کی صورت میں شائع ہوئیں۔ ان میں افکار پریشاں اور ناٹ دی ہول ٹروتھ نمایاں ہیں۔ علم دوست جسٹس ایم آر کیانی اردو، فارسی، پشتو، پنجابی اور انگریزی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے۔
اکتوبر 1962 کا سال تھا جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ان کی خدمات سپریم کورٹ تک منتقل کی جا سکتی تھیں، تاہم حکومت وقت کو ان کی صدق بیانی ناموافق نظر آتی تھی۔ یوں جسٹس ایم آر کیانی عدالت عظمیٰ تک نہ پہنچ سکے۔ زندہ دلانے لاہور نے ان کی ملازمت سے سبکدوشی کے موقع پر ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی۔ ممتاز صحافی اور 7 روزہ چٹان کے مدیر شورش کاشمیری نے اہلیان لاہور کی نمائندگی کرتے ہوئے جسٹس کیانی کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور انہیں لسان پاکستان کے لقب سے سرفراز کیا۔ جواب میں اپنے شکرانہ احساسات کے تحت جسٹس کیانی نے لاہور کے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا دیا ہوا لقب لسان پاکستان مجھے حکومت پاکستان کے عطا کیے گئے نشان پاکستان سے زیادہ عزیز ہے۔ نومبر 1962 میں انہوں نے مشرقی پاکستان کی بار ایسوسی ایشن کی دعوت پر ڈھاکہ، راجشاہی اور چٹاگانگ کا دورہ کیا، جہاں کے لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرنے کو بے چین رہتے تھے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر جو کتاب مرتب کرانا چاہی تھی، اس کے لیے عطرت حسین زبیری کی امریکہ منتقلی کے بعد مادر ملت کی نگاہ انتخاب جسٹس ایم آر کیانی پر گئی۔ جسٹس کیانی نے قائد اعظم کی سوانح حیات قلم بند کرنے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی، تاہم زندگی نے مہلت نہ دی اور وہ 15 نومبر 1962 کو چٹاگانگ میں اچانک وفات پا گئے۔ جسٹس ایم آر کیانی کا شمار ان ہستیوں میں کیا جا سکتا ہے کہ جن کی وجہ سے منصب منصفی کو مزید افتخار حاصل ہوا۔ جسٹس کیانی کا خمیر ذہانت، دیانت اور بے خوفی کے حسین اجزائے ترکیبی سے تشکیل پایا تھا۔ اردو ادب کی تاریخ میں بحیثیت مصنف جدید مزاح نگاری کو متعارف کروایا۔ انہوں نے اپنی تقاریر اور مضامین میں حکومت، معاشرے اور عوام کی خامیوں پر طنز تو کیا، لیکن مزاح کے پردے میں۔ وہ اپنی جرت، فراست، دیانت اور شگفتہ بیانی کے باعث ایک مقبول اور پسندیدہ شخصیت تھے۔ اسی لیے ان کی اچانک وفات پر عوام اور خواص سبھی نے بے تحاشا آنسو بہائے۔ کوہاٹ کا قبرستان اس عظیم منصف کی آخری آرام گاہ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایسی ہی شخصیات کے متعلق کہا تھا کہ سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ ان تمام شخصیات کے بارے میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ یہ جان سکیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایماندار تھے، سچے تھے اور بے خوف تھے۔ میں جب غالباً 14-15 برس کا تھا تو میرے والد صاحب نے جسٹس ایم آر کیانی کی کتاب افکار پریشاں مجھے پڑھنے کے لیے دی اور وہاں سے میرا جسٹس ایم آر کیانی سے تعارف ہوا۔ ان کے مختلف تقاریر اور ان کے اقتباسات مختلف جلسوں کے جو انہوں نے تقاریر کی وہ پڑھی۔ اس میں وہ بار بار یہ بھی بیان کرتے تھے کہ کس طریقے سے ایک منصف کو اپنے آپ کو باقی سوشل زندگی کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اسے ایسی تقاریب میں نہیں جانا چاہیے جہاں پر کہ یہ احتمال ہو کہ ان کی لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے روابط ہو جائیں جو ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اپنے کردار کو کس طریقے سے پختہ رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ قحط الرجال کا دور ہے۔ ہم ان شخصیات کے مقابلے میں جو آج سے پہلے گزر گئیں اسی پاکستان میں ان کے آگے بونے محسوس ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، سیاست ہو، صحافت ہو، ادب ہو، فن ہو، کھیل ہو، ٹیکنالوجی ہو، مینجمنٹ ہو، کسی بھی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ وہ شخصیات یہ نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ذہین تھیں، ان کا کردار ہم سے بہت زیادہ مضبوط تھا، ان کے اعصاب ہم سے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا۔ پاکستان ایشیا میں ترقی کرنے والا، سب سے زیادہ تیز ترقی کرنے والا ملک تھا۔ خیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم تھوڑی سی سچائی لے آئیں، ایمانداری لے آئیں،
اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ سچے ہو جائیں، ایماندار ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، تو آج کل کی جنریشن تو اس وقت کے لوگوں سے بہت زیادہ ذہین ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں وہ پختگی پیدا کر دے ایمان کی بھی اور کردار کی بھی، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ملک و قوم کو واپس اسی رستے پر لا سکیں جو کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔